اسلام آباد میں آپ وہ درخت لگائیں جو اسلام آباد کے سوئل کے لیے ہے ہی نہیں. تو آپ پام ٹریز جو آپ مطلب اور اس طرح کے درخت لگا کر کیا ثابت کر رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں؟ تو بالکل ایل پلاننگ ہے, کوئی ویژن نہیں نظر آتا ہمیں کلائمیٹ چینج منسٹری کا. میں تو کہوں گی, مجھے نہیں پتا منسٹر صاحب اس میں خود توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں. جب ہمیں یہ درخت نظر آ رہے ہیں, آپ کو ایسے غلط درخت نظر آ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, تو ان کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہ بہت حیران کن بات ہے. دوسرا, انکروچمنٹ پہ ہم نے بار بار یہ بات تقریباً ہر حصے میں ہم نے کلائمیٹ چینج کے اثرات دیکھے ہیں. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تشریف فرمائے پختونخوا میں, جہاں یہ مقیم ہے, ان کی رہائش ہے. پختونخوا کا صوبہ بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے, سندھ کا صوبہ بری ذمہ نہیں ہے. پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ کتنی شدت کا وہاں پر فلڈ آیا اور کتنا نقصان وہاں پہ لوگوں کو ہوا. آج تک ہم سن رہے ہیں کہ کہانیاں اور ریہیبلیٹیشن جو بہت لمبا پروسیس ہے, یہ آسان نہیں ہوتا. کلائمیٹ چینج کا بہت بڑی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے, جبکہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ شکار ہونے والے ممالک میں ہے. One of the most vulnerable countries that has been hit by climate change, and yet ہماری جو کنٹریبیوشن ہے towards degradation of this climate وہ 1% بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور پھر ہم اپنے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ درخت پے در پے کاٹ کر ہزاروں کی تعداد میں تقریباً 30,000 کے قریب یہ درخت کاٹے گئے ہیں. اور کل ہم نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہ بات اٹھائی ہے. تمام جو جماعتیں ہیں وہاں کنسرن تھیں, بلکہ کالنگ اٹینشن نوٹسز بھی مختلف جماعتوں نے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے, ہم نے بھی اس پہ کالنگ اٹینشن نوٹس ڈالا تھا. کل ہمارا ایک اور کالنگ اٹینشن نوٹس آیا تھا, لیکن اس پر ہم نے بھی ڈالا تھا اور جماعتوں نے بھی ڈالا تھا. دیکھیے, کنسرن سارے پارلیمنٹیرینز کو تھی, اور پیپلز پارٹی نے اس پر کل آواز اٹھائی ہے, اور ہم نے وہاں پر یہ مطالبہ کیا چیئر سے کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آف کلائمیٹ چینج کو دینا چاہیے, تاکہ وہاں اس پر بحث ہو. اس کی جو اس کے متعلق جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے ہمیں جواب مل سکیں, ہمیں بتایا جائے کہ کیوں یہ درخت پے در پے کٹ رہے ہیں. لیکن وہاں پھر انٹیریئر منسٹر, اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر نے جواب دینے جب شروع کیے تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جنہوں نے اور نئے سوالات کھڑے کر دیے. تو انہوں نے کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پولن الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب کل ایک اور تاثر پیدا ہو گیا کہ جی کچھ براؤن علاقہ ہے تو کچھ گرین علاقہ ہے, تو ہم نے کچھ براؤن رکھنا ہے اور کچھ گرین رکھنا ہے. ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف یور انوائرمنٹ, ایٹ دا کاسٹ آف دا urban planning, at the cost of biodiversity in your urban areas, at what cost? دیکھیں, نہ صرف آج یہ پولیٹیکل پارٹیز آپ سے پوچھ رہی ہیں بلکہ آپ سے سول سوسائٹی بھی پوچھ رہی ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جو ہے WWF, اس نے بڑی سنگین کنسرنز کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ یہ بڑی بری بھونڈے طریقے سے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. اور یہ سمپلی کٹنگ نہیں ہے, یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کی انوائرمنٹل گورننس کو چیلنج کر رہا ہے, ٹرانسپیرنسی پہ سوال اٹھا رہا ہے, پبلک ہیلتھ کے حوالے سے. جتنے آپ درخت کاٹے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس کے عوض میں آپ نے کتنے درخت لگائے ہیں. یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, صرف درخت کٹتے ہوئے دے رہے, لگتے ہوئے نہیں دے رہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے درخت لگے ہیں, ہمیں صرف بیان سے پتا چلتا ہے کہ اتنے ہزار لگ گئے, لیکن اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور اگر چلے ٹو گیو دیم سم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ اگر آپ نے درخت کاٹے اور کوئی آپ کا اچھا مقصد تھا, تو پھر آپ جواب دہی سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟